مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: شعبتان لا يتركهما امتی النیاحۃ والطعن فی الانساب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو باتیں ایسی ہیں کہ میری امت انہیں چھوڑے گی نہیں، یعنی امت کے کچھ نہ کچھ لوگ ان باتوں کا ارتکاب کرتے ہی رہیں گے، یعنی ہیں تو وہ غلط باتیں اور گناہ کے کام، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ امت کے لوگ اس سے پرہیز کریں، ان سے بچیں، لیکن فرمایا کہ میری امت میں لوگ جو ہیں وہ دو کام کرتے ہی رہیں گے، یعنی کچھ نہ کچھ لوگ کرتے رہیں گے باوجود منع ہونے کے۔ بتلانا یہ منظور ہے کہ اے لوگو، تم ان لوگوں میں سے نہ بنو جو باوجود منع ہونے کے ان کاموں کا ارتکاب کرتے رہیں، حتی الامکان خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ وہ دو کام کیا ہیں؟ پہلی بات فرمائی کہ نیاحہ، یعنی کسی مرنے والے پر نوحہ کرنا، یعنی چیخ چیخ کر رونا، زبردستی رونے اور رلانے کی کوشش کرنا، اس کو نوحہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ کہ جب کوئی مر جائے تو جو غیر اختیاری طور پر انسان کو صدمہ ہوتا ہے اور غیر اختیاری طور پر جو رونا آتا ہے جس پر انسان کا قابو نہیں ہوتا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ ایک آدمی کا ایک عزیز مر گیا، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر، کسی کی بیوی، اس کا انتقال ہو گیا تو طبیعی بات ہے کہ آدمی کو صدمہ ہوتا ہے۔ اس طبعی صدمے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اس طبعی صدمے کی وجہ سے جو غیر اختیاری طور پر رونا آئے، چاہے وہ آواز سے ہو یا بغیر آواز کے ہو، تو اس کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن منع جو چیز کی گئی ہے وہ یہ کہ اپنے اختیار سے جان بوجھ کر زبردستی خود بھی رونا اور دوسروں کو رلانا، جیسا کہ عربوں کے ہاں یہ قاعدہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے سے پہلے وہاں یہ رواج تھا کہ جب کوئی مر جاتا تو صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ آدمی خود رو رہا ہے، بلکہ اس کے اوصاف، اس کے کمالات بیان کر کر کے زور زور سے روتے، اور مقصد یہ تھا کہ تاکہ دوسرے بھی روئیں، رونے کی جو ہے ترغیب دی جاتی، اس کے اوپر ماتم کیا جاتا، اس کے اوپر گریبان پھاڑے جاتے، اس کے اوپر اس طرح کا سوگ منایا جاتا جو شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ تھا، اور بلکہ مرنے والے جو ہیں وہ بھی وصیت کر کے جایا کرتے تھے کہ ہمارے مرنے کے اوپر خوب نوحہ کرنا اور خوب لوگوں کو جمع کر کے خود بھی رونا، دوسروں کو بھی رلانا، یہ باقاعدہ وصیتیں کر کر کے جاتے تھے۔
عرب جاہلیت کے عربوں کے ہاں شعر مشہور ہیں اس کے. ایک مشہور شاعر ہے، وہ کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ اذا مت فنعینی بما انا اہلہ وشقی علی الجیب یبنۃ معبدی، کہ جب میں مر جاؤں تو میرے اوپر ایسا نوحہ کرنا جس کا میں مستحق ہوں. یعنی میں تو بڑا اونچے درجے کا آدمی ہوں، اونچے درجے کا سردار ہوں، لہذا تم میرے اوپر ایسا نوحہ کرنا اور ایسا اتنا رونا پیٹنا جس کا میں اہل ہوں. وشقی علی الجیب یبنۃ معبدی، اور اے ابنت معبد میرے اوپر گریبان بھی چاک کرنا میرے یاد میں. یہ باقاعدہ وصیتیں کر کر کے جایا کرتے تھے کہ ہمارے بعد ایسا ہونا چاہیے. یہ اللہ جل جلالہ نے امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام پر کرم فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جاہلیت کی خرافات سے نجات دلائی. تو اس میں جو آپ نے احکام دیے اور تعلیمات عطا فرمائی، ان میں ایک تعلیم، بڑی تعلیم یہ بھی تھی کہ بھائی نوحہ نہ کرو. جو غیر اختیاری رونا آ جائے تو معاف ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں، لیکن چیخ چیخ کر، چلا چلا کر، اہتمام کر کے رونا منع ہے. اللہ. جہاں تک غیر اختیاری رونے کا تعلق ہے، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تو آپ اس پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. یہ بھی فرمایا کہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم ہم آپ کی تمہاری جدائی سے غمگین ہیں. یہ بھی فرمایا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، ان کے بیٹے کا انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلوایا. آپ تشریف لائے تو ان کی جان نکل رہی تھی. آپ نے ان کو ہاتھوں کے پر اٹھایا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. ایک صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ یہ آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالی ہے اپنے عزیز و قریبوں کے لیے، لہذا اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں. لیکن مواخذہ اور گناہ جو ہے وہ گریبان چاک کرنا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کرنا، یہ کہنا کہ ہم ہی رہ گئے تھے اس مصیبت کے لیے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے کلمات زبان سے نکالنا یہ ہے حرام. تو اس قسم کے نوحے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور فرمایا لیکن کہ منع تو کیا ہے میں نے، لیکن پھر بھی لوگ آخر تک کچھ نہ کچھ لوگ کرتے ہی رہیں گے. اور علماء کرام نے فرمایا کہ اس نوحہ کرنے کے حکم میں وہ ساری فضول اور باطل رسمیں بھی داخل ہیں جو کسی کے مرنے کے موقع پر لوگوں کے ہاں مشہور و معروف ہو گئی ہیں، جن کا رواج ہو گیا ہے، جن کی شرعی کوئی اصل نہیں. وہ ساری رسمیں بھی اسی حکم میں ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب دیکھو کہ ہمارے معاشرے میں اگرچہ یہ رواج تو اب شاید اتنا زیادہ نہیں رہا کہ گریبان چاک کریں اور ماتم کریں اور سینہ پیٹیں، لیکن یہ فضول رسمیں اتنی زیادہ پھیل گئی ہیں معاشرے کے اندر کہ کسی کا مرنا، کسی کا انتقال ہونا یہ ایک عذاب بن گیا ہے. ایک رسمیں ہیں کہ اتنے دن تک فلاں جگہ بیٹھے رہیں گے، اتنے آدمیوں کی دعوت کریں گے، 30 اور 10واں اور 20واں اور 40واں، اور اس کے اندر دعوتیں، جو اچھا خاصا غریب آدمی ہے اس کے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں اسی موت کی رسموں میں. اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کام کیا تھا کہ بھئی کسی کا انتقال ہوا ہے تو تم صدمہ بے شک تمہارا برحق ہے، لیکن اللہ کی تقدیر کا شکوہ نہ کرو، اور معمولی طریقے سے غیر اختیاری رونا آئے تو مذائقہ نہیں، باقی نہ کوئی دعوت، نہ کوئی اہتمام، نہ کوئی اجتماع، یہ کوئی چیز شریعت میں نہیں تھی. لیکن شیطان نے یہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا دی، اور اگر کوئی دعوت نہ کرے تیسرے دن لوگوں کو نہ بلائے تو اس کے اوپر تانے دیے جاتے ہیں، اس کو وہابی کہا جاتا ہے، اس کو برا بلا کہا جاتا ہے. تو نتیجہ یہ کہ وہ نوحے کی جو اثرات تھے وہ سارے کے سارے پائے جا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ فرما رہے ہیں کہ امت کے لوگ چھوڑیں گے تو نہیں، لیکن اے لوگوں جو میرے اوپر ایمان رکھتے ہو اور میری تعلیمات کو برحق جانتے ہو،
تو تم کم از کم اپنے آپ کو ان سے بچانے کی کوشش کرو. معاشرے کے اندر یہ جو چیزیں پھیل گئی ہیں ان سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو دو چیزیں جو بیان فرمائی کہ امت چھوڑے گی نہیں، ان میں سے ایک تو یہ تھی نوحہ. دوسری چیز فرمائی الطعن فی الانساب، نسب کے بنیاد پر تانا دینا، خاندان کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر تانے دینا. تو تم تو فلاں برادری کے ہو، تم تو فلاں کے بیٹے ہو، فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہو، اس خاندان کو حقیر قرار دے کر اس کو تانا دینا. فرمایا کہ یہ بھی حرام کام ہے اور میری امت کے کچھ نہ کچھ لوگ آخر وقت تک یہ کرتے ہی رہیں گے، ہے حرام. اور یہ ان چیزوں میں سے ہے جو جس کا بیان چل رہا ہے کئی ہفتوں سے کہ جو آپس کا بگاڑ پیدا کرنے والی، جو آپس میں لڑائیاں پیدا کرنے والی بات. جب آپ کسی کو اس کے نسب کی بنیاد پر تانا دیں گے کہ تم فلاں کے بیٹے ہو اور فلاں خاندان تمہارا اتنا برا ہے، تمہارا کنبہ برا ہے، تمہاری برادری بری ہے، اس کی بنا پر تانا دو گے تو اس کے دل میں گھاؤ لگے گا، اس کے دل میں زخم لگے گا. اس زخم کی وجہ سے لڑائیاں پیدا ہوں گی، جھگڑے پیدا ہوں گے، فساد پیدا ہوگا. تو یہ تانا دینا بڑی بری بات ہے. اللہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں اور بڑے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے عجیب کمالات سے نوازا تھا. تو ایک مرتبہ وہ اپنے کسی غلام سے کوئی غلطی ہو گئی، اس غلطی پر اسے ڈانٹ رہے تھے. ڈانٹتے ڈانٹتے انہوں نے اس کی ماں کا نام لے کر تانا دے دیا کہ تم فلاں کے بیٹے ہو. جو ماں تمہاری ایسی نچلی درجے کی ماں تھی، اس قسم کا تانا دے دیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم ایسے آدمی ہو تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت کی خوبو باقی ہے، زمانہ جاہلیت. اس بات کو جاہلیت قرار دیا کہ نسب کی بنیاد پر کسی کو حقیر سمجھنا، تانا دینا. اللہ تعالیٰ نے خاندان جو بنائے ہیں یا قبیلے جو بنائے ہیں یہ سب اس کام کے لیے بنائے ہیں کہ تاکہ ایک دوسرے سے امتیاز ہو سکے. لیکن اس کی بنا پر سمجھنا کہ فلاں خاندان سے افضل ہے، یہ فیصلہ کرنا کسی کو اختیار نہیں. حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب ایک باپ کے بیٹے ہو، آدم علیہ السلام. اگر دیکھو تو سب کا باپ ایک ہی ہے، آدم علیہ السلام. انہی کی اولاد ہو. تو کلکم آدم و آدم من تراب، تم میں سے ہر ایک آدم کا بیٹا ہے اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے. لہذا ہر شخص کی جو ابتدا ہے، اس کی جو اصل ہے وہ مٹی ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے. ہر ایک کا باپ ایک ہے. بعد میں جا کر خاندان بن گئے، قبیلے بن گئے، قومیں بن گئی، لیکن ہے سب کی حقیقت ایک ہی ہے. تو سب آپس میں اگر دیکھو تو ایک باپ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے بھائی بھائی ہیں. تو کسی کو حقیر سمجھنا کہ یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ حقارت، یہ بہت ہی گناہ کی بات ہے. افضلیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر ہے تو صرف تقویٰ کی بنیاد پر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے افضل وہ شخص ہے کہ جو تمہارے نزدیک سب اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، سب سے زیادہ تقویٰ رکھنے والا ہو. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ جو حضرات سب سے پہلے حضرات انبیاء کرام کی دعوت پر جنہوں نے لبیک کہا اور انبیاء کرام کے قریب آئے، تو وہ عام طور سے وہ لوگ تھے جو نچلے طبقات کے لوگ سمجھے جاتے، غریب لوگ، معمولی خاندان والے، بعض مرتبہ یہ لوگ بھی انبیاء کرام کے قریب ترین آنے والوں میں یہ لوگ بھی شامل ہوتے تھے. تو جو بڑے بڑے دولت مند تھے، سرمایہ دار تھے اور مشہور خاندان والے تھے، انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کے پیچھے تو ایسے چھوٹے موٹے قسم کے لوگ لگے رہتے ہیں، ہم ان کی صف میں جا کر بیٹھیں گے تو ہماری بھی گویا توہین ہوگی. لہذا آپ
ان کو ہمارے پاس سے ہٹا دیں اپنے پاس سے، تو ہم پھر آپ کی بات سننے کو تیار ہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ یہ پیشکش کی کہ ہم آ کر بات سنیں گے اس شرط پر کہ جس وقت ہم آئیں اس وقت یہ ایسے للو پنجو قسم کے لوگ تمہارے پاس نہ بیٹھے ہوئے ہوں، یہ ہمارے پاس آئیں، ہم ایسے وقت میں آئیں کہ ہمارے لیے یا ہمارے برابر کے لوگ ہمارے سامنے ہوں، تو پھر ہم بات سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر آیت نازل فرمائی قرآن کریم، وَلَا تَطْرُدُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ ہرگز اپنے پاس سے نہ ہٹائیے ان لوگوں کو جو اپنے پروردگار کو صبح شام یاد کرتے ہیں اور جو اللہ جل جلالہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کو ہرگز نہ ہٹائیے۔ اور فرمائے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ آپ انہی کے ساتھ جمے رہیے جو اپنے پروردگار کو صبح شام یاد کرتے رہتے ہیں، اور جو لوگ غفلت میں ہیں، ہمارے ذکر سے غفلت میں ہیں، ان کی بات ہرگز نہ مانیے، وہ آئیں یا نہ آئیں، اللہ تعالیٰ ان سے بے نیاز ہے، ایسے لوگوں سے جو دوسروں کو حقیر سمجھ کر اور صحیح بات اور حق بات کو قبول کرنے سے پرہیز کریں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسب کو باعث فضیلت قرار نہیں دیا۔ باعث فضیلت اگر کوئی چیز ہے تو تقویٰ ہے، خواہ وہ کتنا ہی نچلے خاندان کا آدمی ہو، لیکن اگر تقویٰ اس کے اندر ہے، اللہ کا خوف ہے، اتباع سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت ہے، تو وہ 1000 درجے اونچا اور بلند و بالا ہے اس شخص کے مقابلے میں جو بظاہر اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا۔ تو اس واسطے تقویٰ ہے اصل بنیاد، اس کی عزت، اس کی عظمت ہے، اور نسب کی بنیاد پر تانے دینا کسی کو، یہ جاہلیت کی بات ہے، اور اس سے بھی وہ بات ہے کہ جس سے دلوں میں دراڑیں پڑتی ہیں، جس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، جس سے فساد کھڑا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہم سب کو اس کی تلقین فرمائی کہ یہ کام ہرگز نہ کرو، ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھو، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی نچلا نظر آ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث ہے، اس میں حضرت فصیلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک تابعیہ ہیں، وہ اپنے والد جو صحابی ہیں ان سے روایت کرتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، امن العصبیۃ ان یعین الرجل قومہ علی ظلم؟ قال نعم، یعنی میں نے یہ پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، کیا یہ بات عصبیت تعصب میں داخل ہے کہ کوئی آدمی اپنی قوم کی مدد کرے ظلم کے اوپر؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ عصبیت میں داخل ہے۔ ایک بہت بڑی برائی جس کا خاتمہ اسلام نے کیا، اور سب سے پہلے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا خاتمہ فرمایا، وہ قومی عصبیت، یعنی یہ تصور کہ جو شخص ہمارے وطن کا ہے یا ہمارے قبیلے کا ہے یا ہماری برادری کا ہے یا ہماری زبان بولنے والا ہے، وہ تو ہمارا ہے، اور جو ہمارے وطن سے باہر ہے، ہماری زبان نہیں بولتا، ہماری برادری سے باہر ہے، وہ کوئی غیر ہے۔ اور اپنی محبت، اپنی اعانت اور تعاون کا مدار انسان رکھے اس قومیت کے اوپر کہ میری قوم جو ہے میں اس کی مدد کروں گا، اپنے قوم کے آدمی کی، اور جو باہر کے قوم کا آدمی ہے اس سے اگر مقابلہ ہو جائے تو ہمیشہ اپنے قوم والے آدمی کو ترجیح دوں گا، چاہے میری قوم کا آدمی ناحق کام کر رہا ہو، یہ دیکھے بغیر کہ وہ حق کر رہا ہے یا ناحق کر رہا ہے، ہر حالت میں میں اس کی مدد کروں گا، ہر حالت میں اس کی حمایت کروں گا۔ یہ ہے تعصب اور یہ ہے عصبیت، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا
اور اس کو بھی جاہلیت کی نشانی قرار دیا. اور یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے کہ جس سے فساد ذات البین پیدا ہوتا ہے، جس سے مسلمانوں کے درمیان جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ نہ جانے مسلمانوں کی کتنی سلطنتیں، کتنی حکومتیں جو ہیں وہ اس عصبیت کی خاطر تباہ ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے تو ایسا دین ہمیں عطا فرمایا اور ایسے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائے کہ آپ نے ابو جہل اور ابو لہب سے لڑائی مول لی اور حبشہ کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایران کے رہنے والے تھے ان کو اپنا بھائی قرار دیا. یہ فرمایا سلمان منا اہل البیت. سلمان یعنی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، میرے گھر والوں میں سے ہیں، گھر کا ایک فرد ہے فارس کے رہنے والے سلمان. اور ابو جہل ابو لہب جن کے ساتھ خون کے رشتے تھے ان کے ساتھ لڑائی لڑی اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حق دے کر بھیجا تھا. جو حق کا ساتھی تھا وہ ان کا ساتھی تھا اور جو حق کے خلاف تھا وہ ان کا دشمن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے، اپنے طرز عمل سے یہ بات واضح فرمائی. اور اس کے نتیجے میں وہ عرب کہ جو عصبیتوں میں گھرا ہوا تھا، قبائل کی بنیاد پر، قومیتوں کی بنیاد پر لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، خون ریزی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ ختم فرما دی. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. دشمنی اسی قبیلوں کی بنیاد پر تھی، دشمنی اسی قومیت کی بنیاد پر تھی. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو. اور یہ بنے صرف نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اثر. اوس اور خزرج دو قبیلے تھے مدینہ منورہ میں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے سالہ سال سے جنگیں چلی آ رہی تھیں. ایک جنگ ہوئی ہے جنگ بعاث، انصار یہ اوس اور خزرج کے درمیان جنگ بعاث کہلاتی ہے. یہ بعاث کی جنگ اس طرح شروع ہوئی تھی کہ ایک آدمی نے دوسرے کے مرغی کا بچہ ایک آدمی کا دوسرے کے کھیت میں چلا گیا. تو جس کے کھیت میں گیا تھا اس نے مرغی کے بچے کو مار دیا. بس وہ مرغی کے بچے کو مارا تو وہ جس کا مرغی کا بچہ مارا تھا وہ آ گیا تو میں کرنے کے لیے اور آپس میں تکرار شروع ہوئی. تکرار ہوئی تو آخرکار پھر ہاتھاپائی تک نوبت آ گئی. ہاتھاپائی ہوئی تو اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو پکار لیا، اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو پکار لیا، دونوں جمع ہو گئے، دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی. پہلے ویسی لڑائی شروع ہوئی، بعد میں باقاعدہ جنگ کی شکل اختیار کر دی اور وہ جنگ 40 سال متواتر جاری رہی ہے. 40 سال. جب باپ مرتا تھا تو بیٹے کو یہ وصیت کر کے جایا کرتا تھا کہ بیٹا اور ہر گناہ کر لینا لیکن میرے دشمن سے لڑائی بند مت کرنا، میرے دشمن کو جب تک شکست نہ دے دو، میرا انتقام نہ لے لو، اس وقت تک چین سے مت بیٹھنا. 40 سال یہ جنگ جاری رہی ہے اوس اور خزرج کے درمیان. تو حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ. اللہ تعالیٰ نے اوس کے لوگوں کو بھی مسلمان کر دیا، اسلام کی دولت عطا فرما دی. خزرج کے لوگوں کو بھی دولت ایمان عطا فرما دی. دونوں کے درمیان جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بھائی بھائی بنا دیا، ایسا آپس میں بھائی چارہ قائم کر دیا کہ ساری وہ سالہ سال کی عداوتیں اور دشمنیاں بھول گئی اور سب ایک پرچم تلے لا الہ الا اللہ کے کلمے کے نیچے جمع ہو گئے. تو قرآن کریم اس کو یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو کسی وہ ایک وقت تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، کوئی شخص بھی چین سے نہیں بیٹھا ہوا تھا، ہر ایک کو خطرہ لگا ہوا تھا کہ کسی وقت میرا دشمن میرے اوپر آ کر حملہ کر دے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی بدولت تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. تو اب اگر تم دوبارہ وہی قومیت کی باتیں کرو گے اور وہی عصبیت کی باتیں کرو گے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں انعام دیا ہے اسلام کا اس کی ناشکری کر رہے ہو. تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ اوس اور خزرج جب آپس میں بھائی بھائی بن گئے تو شیطان کو تو بڑی تکلیف پہنچی، اور یہودی جو رہتے تھے مدینہ منورہ میں ان کو بڑی سخت تکلیف پہنچی، اس واسطے کہ یہودیوں کا وتیرہ یہ تھا کہ یہ اوس کو خزرج کے خلاف بڑکاتے، خزرج کو اوس کے خلاف بڑکاتے، اور جنگ جب چلتی تو ہر قبیلہ ان سے ہتھیار خریدنے کے لیے ان سے قرضہ لینے پر مجبور ہوتا، سود کا قرضہ. یہ سود پر قرضہ دیتے، اس کو بھی دیتے اس کو بھی دیتے تاکہ ان کا کاروبار چلتا رہے. تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ دشمنیاں ختم کرا دی تو ان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا. تو یہ کسی نہ کسی طرح بہانے ڈھونڈتے تھے کہ کوئی نہ کوئی راستہ ایسا تلاش کریں کہ یہ دشمنیاں دوبارہ ابھر آئیں. تو ایک ایسے موقع پر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں وہ اس نے بتا دیا کہ یہ تو تمہارے دشمن لوگ ہیں اور تمہیں ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. تو اوس والوں نے اپنے قبیلے والوں کو بلا لیا، خزرج والوں نے اپنے قبیلوں کو آواز دے دی. حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اطلاع ملی تو آپ بہت تیزی سے اس جگہ پر تشریف لے گئے اور جا کر فرمایا کہ کیا میری موجودگی میں تم یہ عصبیت اور قبائلی تعصب کی باتیں کرتے ہو؟ اور فرمایا کہ دعوها فإنها منتنہ، یہ تعصب کی باتیں جو ہیں یہ بدبودار باتیں، ان کو چھوڑ، ان نعروں کو چھوڑو جو تم لگاتے ہو کہ اوس کے قبیلے کا نعرہ اور خزرج کے قبیلے کا نعرہ. اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام کی عزت عطا فرمائی ہے، اب یہ سارے رشتے تمہارے سب ایک رشتے کے اندر تبدیل ہو گئے ہیں اور وہ اسلام کا رشتہ. آپ نے اس کے اوپر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. پھر وہ دونوں قبیلوں میں پھر دوبارہ ٹھنڈک پڑی الحمدللہ. اس کے بعد پھر کوئی دشمنی کی آگ نہیں بھڑکی. تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قیمت پر اس سے مسلمانوں کو بچنے کی تلقین فرمائی تاکہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑے نہ ہو. لیکن افسوس ہے کہ جیسا حضور نے فرمایا تھا کہ یہ تانفل الصاب لوگ چھوڑیں گے نہیں، تو ایسے ہی آج بھی ہم لوگوں کو قومیت اور عصبیت نے جکڑا ہوا ہے. اور یہ تصور کہ جو ہماری قوم کا آدمی ہے، ہمارے وطن کا بس رہنے والا ہے، وطن کا باشندہ ہے، ہماری زبان بولنے والا ہے، اس کی حمایت کرنی ہے ہر قیمت پر، اور دوسرے آدمی چاہے کتنا ہی حق پر ہو اس کی مخالفت کرنی ہے، یہ تصور اب بھی ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے. اسی عنوان سے جماعتیں بن رہی ہیں، اسی عنوان سے لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، یہ فلاں قوم کا 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 ہے، اور اس کی بنیاد پر دعوتیں دی جا رہی ہیں، اس کی بنیاد پر دوسروں کے ساتھ لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں. اپنی قوم کا آدمی ہو، اپنی جماعت کا آدمی ہو تو ہر قیمت پر حمایت کی جا رہی ہے، دوسری قوم کا آدمی ہو، دوسری جماعت کا آدمی ہو تو ہر قیمت پر مخالفت کی جا رہی ہے. جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنایا جا رہا ہے. یہ سب ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. تو خدا کے لیے اپنے آپ کو اس عصبی نعروں سے، عصبیت کے نعروں سے، میں فلاں قوم کا ہوں، اور قومیت کی بنیاد کے اوپر جماعتیں بنانا، قومیت کی بنیاد کے اوپر دوسروں سے لڑائیاں ٹھاننا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس زہر سے محفوظ رکھے. لا الہ الا اللہ. تیسری حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا. قربان جائیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے لفظوں میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بڑی عظیم ہدایتیں عطا فرما دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کا جاننے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک ایک فقرہ، ایک ایک جملہ پوری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے. یہ حدیث بھی ایسی ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی. پہلے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے دنیا کے معاملات میں آگے بڑھنے کی فکر نہ کرو، ایک دوسرے کے سے پیٹ نہ پھیرو، یعنی ایک دوسرے سے اعراض کرتے ہوئے پیٹ نہ پھیرو، اور اللہ کے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہوں۔ یہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک ایک ارشاد، ایک ایک فقرہ اس کا حکمت سے بھرا ہوا اور تعلیمات کا مغز ان کے اندر آ گیا ہے۔ ان میں سے ایک ایک حکم ایسا ہے کہ جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کا موجب ہے، اور اس کی نظر انداز کرنے سے اللہ بچائے معاشرت تباہیوں کا شکار ہے۔ تو ان میں سے ایک ایک بات کی تھوڑی سی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پہلی چیز جو بیان فرمائی وہ یہ کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو۔ کیوں؟ کیونکہ بدگمانی بدترین بات ہے، سب سے جھوٹی بات ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سارا جو احادیث چل رہی ہیں اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب کو بیان فرمایا ہے جو مسلمانوں کے درمیان جھگڑے فساد کا سبب بنتے ہیں، جن سے جھگڑے فساد پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ بدگمانی ہے۔ کیا مانا؟ کہ ایک چیز جو آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی اور اس کی پوری تحقیق آپ کو نہیں ہے، لیکن آپ نے کسی انسان کے بارے میں گمان کر لیا، دل میں آپ کے گمان پیدا ہو گیا کہ اچھا اس نے یہ کیا ہوگا، اور اس گمان کی بنیاد پر آپ اس کو برا سمجھنا شروع کر دیا، اس سے دل میں دشمنی ٹھان لی، بغض پیدا کر لیا۔ واقعہ آنکھوں سے دیکھا نہیں، نہ اس کا یقین کرنے کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس موجود ہے، نہ اس کی کوئی دلیل ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، لیکن محض بدگمانی کر کے بیٹھ گئے دوسرے کی طرف۔ یہ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرمایا۔ کیسے ہو اجتنبوا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم، کیا ایمان والو بہت سی بدگمانیاں جو تم کرتے ہو ان سے بچو، اس واسطے کہ بہت سے بعض گمان ایسے ہیں جو سخت گناہ ہیں۔ کسی بھی مسلمان کے بارے میں آپ گمان کر کے بیٹھ گئے کہ اس نے شاید کوئی غلط کام کیا ہوگا، دیکھا ہے نہیں، تحقیق کی نہیں، اور دل میں ایک بدگمانی لے کر بیٹھ گئے، تو یہ دل میں بدگمانی لے کر بیٹھ جانا یہ گناہ ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے گناہ ہے۔ اللہ، اور اس بدگمانی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اس کے اوپر یقین کر لیا، تھا تو محض ایک گمان، اور دل میں اس کے اوپر یقین کر لیا، تو یقین کرنے کے نتیجے میں جس شخص کے خلاف بدگمانی کی تھی اس سے بغض پیدا ہو گیا، دل میں ایک بغض پیدا ہو گیا کہ وہ تو یہ کرتا ہے۔ کسی شخص نے فرض کرو آپ کو دعوت میں نہیں بلایا، کسی دعوت کی، اسے تقریب کی اور اس نے آپ کو نہیں بلایا، اب آپ گمان کر کے بیٹھ گئے کہ اس نے اس لیے نہیں بلایا کہ مجھ سے نفرت کرتا ہے مثلا، حالانکہ ہو سکتا ہے اس سے کوئی عذر ہو اور عذر کی وجہ سے اس نے نہیں بلایا ہو، لیکن آپ نے ذہن میں یہ یقین کر لیا کہ یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، یہ بدگمانی ہو۔ یا کوئی شبہ پیدا ہوا کسی کے کسی عمل میں، اور اس شبے کی بنیاد پر آپ نے یقین کر لیا کہ یہ فلاں کام
فلاں بات ہوتی ہوگی جس کی وجہ سے یہ آپ اس کے خلاف اپنے دل میں ایک پہاڑ لے کر بیٹھ گئے. کسی شخص کے بارے میں شبہ پیدا ہوا کہ شاید اس نے فلاں گناہ کا ارتکاب کیا ہو، اس شبے کو آپ نے اپنے دل میں جگہ دے لی اور اس کو یقین کر لیا اور اس کی وجہ سے اس سے نفرت کرنے بیٹھ گئے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا کوئی عذر ہو، کسی عذر کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا ہو تو کوئی اس کے لیے حتی الامکان عذر تلاش کرو. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنوں کے ساتھ اچھا گمان کرو، حتی الامکان ایک مسلمان کے کام کو صحیح بات کے اوپر معمول کرو اور بدگمانی نہ کرو جب تک کہ تحقیق سے اور پورے ثبوت کے ساتھ بات ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کے اوپر یقین نہ کرو. اللہ، ہاں احتیاط کرنا اور بات ہے، احتیاط کرنا اور بات ہے. یعنی ایک شخص کے بارے میں شبہ پیدا ہوا کہ یہ آدمی جو ہے یہ شاید روپے پیسے کے معاملے میں یہ اس کا معاملہ صاف نہیں ہے، کسی کے بارے میں شبہ پیدا ہو گیا دل میں، تو یقین کرنا تو جائز نہیں کہ یہ ضرور خیانت کا مرتکب ہوگا، لیکن اگر آپ احتیاط کریں کہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کریں تو احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن یقین کر کے نہ بیٹھ جاؤ کہ یہ آدمی جو ہے یہ ضرور اس جرم کا مرتکب ہے، اس کو قرآن نے حرام کرا دیا، ان بعض الظن اثم، کیونکہ جس بات کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں اس کو اوپر یقین کرنا تمہارے لیے جائز نہیں. اور اسی بدگمانی کا ایک حصہ یہ بھی ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی کثرت سے پھیلا ہوا ہے، وہ یہ کہ کسی کے بارے میں ایسی افواہ سن لی، کہیں سے کوئی افواہ سن لی، اس افواہ کی تحقیق کیے بغیر، تحقیق کی نہیں اور تحقیق کیے بغیر اس کے اوپر خود بھی یقین کر لیا اور آگے اس کو بیان کرنا بھی شروع کر دیا، لوگوں سے کہنا بھی شروع کر دیا کہ یہ فلاں آدمی تو ایسا ہے، اس کے بارے میں یہ بات سنی. یہ تو ہمارے معاشرے میں بہت ہی کثرت سے کسی کے بارے میں سن لیا کہ یہ مثلا خیانت کرنے والا ہے، افواہ سن لی اور افواہ کے سننے کے نتیجے میں تحقیق کی نہیں. اور آج کل لوگ جو ہیں افواہیں اس طرح پھیلاتے ہیں کہ جیسے بالکل آنکھوں سے دیکھی ہے انہوں نے. یہ کسی کے خیانت کے بارے میں بات پھیلی تو لوگ باقاعدہ رقمیں تک بھر لیتے ہیں کہ اس نے اتنا کروڑ روپیہ کھایا ہے فلاں سے، یہ اتنا لاکھ روپیہ فلاں سے کھایا ہے اور یہ کام کیا ہے، اور افواہ پھیلاتے. اب اگر آپ نے اس کی تحقیق نہیں کی اور تحقیق کیے بغیر اس کو آگے چلتا کر دیا تو اس میں پہلا گناہ تو یہ ہوا کہ بدگمانی کا گناہ، دوسرا گناہ یہ ہوا کہ بے تحقیق بات کو آگے چلانا اور افواہ کو آگے پھیلانا، یہ بہت سخت گناہ ہے. قرآن کریم کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کیا ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص، ایک ایسا ہی آدمی کہ جو حلال حرام کی پرواہ بھی نہیں کرتا، وہ کوئی خبر لے کر آیا کسی کے بارے میں، فتبینوا، تو ہوشیار ہو جاؤ اور ہوشیار ہو کر اس کی محض اس کی کہنے کے اوپر بھروسہ نہ کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات پر بھروسہ کرنے کے نتیجے میں کچھ بیچارے بے گناہ لوگوں کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے. تو قرآن کریم نے صاف صاف منع کیا اس بات سے کہ ایسی جو چلتی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، افواہیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر یقین کر لینا اور ان کو یقین کر کے آگے بڑھانا یہ سخت گناہ ہے اور اس سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے. اس سے نہ جانے
بعض اوقات ذرا سی افواہ ہوتی ہے اور اس ذرا سی افواہ کے نتیجے میں پورا معاشرے کے اندر ایک آگ لگ جاتی ہے، فساد پھیل جاتا ہے. نہ جانے کتنی جنگیں اور کتنی لڑائیاں، کتنے فساد اسی افواہ ترازی کی بنیاد کے اوپر پیدا ہوئے. تو اس واسطے یہ بدگمانی اور بلا تحقیق باتیں آگے چلتا کر دینا یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے اور اس سے معاشرے کے اندر فساد پھیلتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے ہم مسلمان. اور ایک حدیث آتی ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ یوں کرتے ہیں کہ کسی کے بارے میں کوئی افواہ سنی اور افواہ سن کر اس کو دل چاہ رہا ہے کہ میں آگے بیان کروں. اب سوچتا ہے کہ بھئی ابھی تحقیق تو ہے نہیں، لہذا اگر آگے بیان کروں گا تو کہیں جھوٹ نہ ہو جائے. تو اس کا ہیلا شیطان یہ سجاتا ہے کہ یوں کہہ دیتا ہے اس کے کہ بھئی لوگ یوں کہہ رہے تھے، اللہ جانے، اللہ بہتر جانے، لیکن لوگ یوں کہہ رہے تھے، لوگ یوں کہتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کا وہ ڈھال بنا کر، اس کو آڑ بنا کر، اس کا ہیلا کر کے وہ کام چلتا کر دیا، اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے کہ جس میں منسوب ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بئس مطیۃ الکذب یقول الناس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جھوٹ کی بدترین سواری ہے کہ آدمی یوں کہے کہ لوگ یوں کہتے ہیں، تحقیق کیے بغیر بس کہتے ہیں لوگ یوں کہتے ہیں کہ ایسا ہے اور تحقیق کی نہیں. فرمایا یہ بھی جھوٹ کی بدترین سواری ہے کہ اس کے ذریعے مقصود اصل میں ہے جھوٹ بولنا اور جھوٹ کی نشر و اشاعت، اس کو پھیلانا، اور آدمی اس کے اندر ہیلا کر کے یوں کہہ دیتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں. تو یہ بھی فرمایا کہ گناہ ہے، ایسے بھی کرنا جائز نہیں ہے، یہ بھی بدگمانی کا حصہ ہے. اگر غور کرو، ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں. میں پہلے عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ ہم جو بیٹھتے ہیں یہاں پر کوئی تقریر واز کرنا مقصد نہیں ہوتا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اور اپنے حالات کا جائزہ لے کر اپنی اصلاح کی فکر کرے. اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اپنے قبر میں سونا ہے، اپنے اللہ کے سامنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، تو اس کی تیاری کریں. تو گریبان میں ڈال کر منہ ڈال کر دیکھیں ہم کتنی بدگمانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. جس سے کسی سے فرض کرو شکایت ہے کوئی، یا جس سے طبیعت نہیں ملتی، اس کے بارے میں ذرا سی کوئی بات کہیں سے مل گئی تو بس اس کے اوپر ایک بدگمانی کے پہاڑ کھڑے کر لیتے ہیں. اچھا یوں ہوا ہوگا اور یوں ہوا ہوگا اور یوں ہوا ہوگا، اور دوسرے ذرا سی افواہ مل گئی تو اس کو آگے چلتا کر دیتے. یہ سارے گناہوں سے ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے. اس نے فساد مچایا ہوا ہے چاروں طرف. نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پر ماں باپ سے زیادہ شفیق ہیں تو وہ توجہ دلا رہے ہیں کہ ایاکم والظن، خدا کے لیے اس بدگمانی سے بچو. دل میں حتی الامکان کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ پیدا کرو اور بدگمانی کے نتیجے میں اس کے ساتھ بغض کا معاملہ نہ کرو. اللہ اللہ. اس کے برخلاف یہ فرمایا کہ مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو حتی الامکان. کوئی عذر، کوئی ہیلا، کوئی معذرت کا پہلو اس شخص کے بارے میں تلاش کر لو جس کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوئی. لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم دیتے ہیں تو ہر ایک شخص کو اس کے مناسب حکم عطا فرماتے ہیں. یہ عجیب طریقہ پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہر ایک شخص کو اس کے فرائض سے متوجہ فرمایا. تیرا فرض یہ ہے کہ تو یوں کرے. تو عام آدمیوں کو تو یہ فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، نیک گمان کرو مسلمانوں کے ساتھ. تمہارے دل میں یہ بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ شخص سنیما دیکھ کے آیا ہوگا، تو یہ کیا ہوئی؟ بدگمانی. جب تم نے دیکھا نہیں، تمہیں یقین کے ساتھ علم نہیں ہے کہ یہ سنیما دیکھ کے آ رہا ہے، ہو سکتا ہے گزر رہا ہو وہاں سے، کسی کام سے کسی آدمی سے ملتا ہو وہاں سے گزر رہا ہو، اور تم نے اس کو پاس دیکھ کر بحث اپنے دل میں بدگمانی پیدا کر لی کہ یہ سنیما گیا ہوگا. یہ گناہ ہے.
جب تک تحقیق نہ ہو جائے یہ کام کرنا گناہ ہے۔ دوسری طرف اس آدمی کو حکم یہ ہے کہ اتقوا مواضع التہم، ایسی جگہوں پر جاؤ ہی کیوں کہ لوگوں کے دل میں بدگمانی پیدا ہو، ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کرو کہ جہاں جانے کے نتیجے میں لوگوں کے دل میں برا گمان پیدا ہو۔ لہذا اس کو یہ حکم ہے کہ تم ہر سخت شبے کی جگہ سے بچو، اور اس کو یہ حکم ہے کہ تم محض گمان کے اوپر کام نہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، مسجد نبوی کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے۔ اس اعتکاف میں جو پردہ ڈال کے جگہ بنا لی جاتی ہے اس میں آپ تشریف فرما تھے، تو ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تشریف لائیں اعتکاف سے۔ چنانچہ گزر بات چیت کر کے پھر واپس جانے لگی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے، ان کو واپس پہنچانے کے لیے تھوڑی دور تک ان کے ساتھ چلے۔ رات کا وقت تھا اور پردے میں بھی ہوں گی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ساتھ میں ایک خاتون ہے، ایک صحابی گزرے پاس سے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے خطاب کر کے فرمایا کہ دیکھو بھائی یہ صفیہ ہیں، میرے ساتھ جو ہیں یہ صفیہ ہیں، میری بیوی صفیہ ہے۔ تو یعنی یہ بتلانا چاہا کہ کبھی تمہارے دل میں یہ گمان پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں کون خاتون ہے جن کے ساتھ جا رہی ہیں۔ تو صحابی نے کہا کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، آپ کیسی آپ بات فرما رہے ہیں، کبھی ہمارے دل میں اس قسم کا وسوسہ گزر بھی نہیں سکتا کہ آپ کے ساتھ کوئی غیر عورت ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان جو ہے انسان کے اندر اس طرح سرایت کیے ہوئے جیسے خون رگوں میں سرایت کرتا ہے، تو اس واسطے دل میں کوئی شبہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس واسطے حتی الامکان آدمی کو چاہیے کہ ایسے موقع کے قریب نہ جائے کہ جس سے دوسرے کے دل میں بدگمانی پیدا ہو۔ اپنے اس عمل حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی بھی مسلمان کے دل میں حاشیہ خیال میں وسوسہ بھی نہیں گزر سکتا کہ کبھی اس قسم کی کوئی بات ہوگی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی متنبع فرما دیا، تعلیم دے دی امت کو اس اپنے اس عمل سے۔ کیا تعلیم دے دی؟ کہ ہر ایسے موقع سے پرہیز کرو جہاں تمہارے اوپر کوئی تہمت لگ سکے، الزام لگ سکے۔ اسی واسطے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے ذمے کوئی مثلا انتظام ہے کسی جگہ کا، روپے پیسے کا معاملہ اس کے اندر بیچ میں آتا ہے، معاملات پیش آتے ہیں، تو صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ وہ دیانت کے ساتھ اور امانت کے ساتھ پیسوں کو خرچ کرے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا حساب کتاب ایسا رکھے کہ کوئی تہمت کا الزام کا موقع سامنے نہ آئے کسی کے ذمہ۔ فرض کرو مدرسہ ہے، کسی مدرسے کے پیسے ہیں، تو صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ آدمی جہاں امانت سے خرچ کر رہا ہے، نہیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے مواقع سے انسان پرہیز کرے جس سے لوگوں کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو کہ شاید یہ پیسہ کھا گیا ہوگا۔ ایسے مواضع تہمت سے پرہیز کرنا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو ایک طرف تعلیم یہ دی عام لوگوں کو کہ تم تہمت کے اور الزام کے مواقع سے پرہیز کرو، اور دوسری طرف تعلیم یہ دی کہ اگر کبھی تمہارے دل میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں شبہ پیدا ہو جائے تو اس شبے کی وجہ سے بدگمانی میں مبتلا نہ ہو، اس پر یقین نہ کرو جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایسی ایسی کام کی باتیں بتا گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں فہم ترقی عطا فرمائے کہ ساری عمر کام دیتی، ایک ایک جملہ بعض اوقات ساری زندگی کے لیے کنجی، کامیابی کی کنجی بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک تحریر لکھی اور اس تحریر کے اندر ذرا کچھ شوخی بھی تھی اور اپنے مخالفین کے اوپر اعتراض کا پہلو تھا، طنز بھی تھا، ذرا قلم کاری کے شوق میں آ کر دو چار جملے فکرے چست کر دیے، تو حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے
کہ اگر تم نے یہ تحریر اس لیے لکھی ہے کہ تاکہ تمہارے جو ہم خیال لوگ ہیں وہ تمہارے اس تحریر پر واہ واہ کریں اور تعریف کریں، بھئی کیا خوب آپ نے گندا چکن جواب دیا ہے، منہ توڑ جواب دیا ہے. اگر اپنے لوگوں کی تعریف کرانی مقصود ہے تب تو یہ تمہاری تحریر بہت اچھی ہے. اس سے واقعی جب یہ اپنے ہم خیال لوگ اس کو دیکھیں گے تو بڑی واہ واہ کریں گے، بھئی کیا خوب فقرہ چست کیا، کیا خوب عبارت بنائی اور کیا خوب دندا چکن منہ توڑ جواب دیا. لیکن اگر پیش نظر یہ ہے کہ مخالف اگر پڑھے تو حق کو قبول کر لے تو یہ تمہاری تحریر بالکل بیکار ہے. کیونکہ مخالف شخص جب پڑھے گا تو پہلے ہی قدم پر وہ سمجھ لے گا کہ یہ شخص میرا دشمن ہے اور دشمنی میں میرے اوپر فکر چست کر رہا ہے، لہذا پہلے ہی قدم پر اس کے دل میں انکار پیدا ہو جائے گا. قبول حق اگر کرنا بھی چاہتا ہوگا تو اس کا دروازہ بند ہو جائے گا. پیغمبروں کا طریقہ یہ نہیں ہوتا، انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ یہ ہوتا ہے وہ کسی پر فکر چست نہیں کرتے، کسی کے اوپر تانے نہیں دیتے، کسی کو گالی نہیں دیتے. اگر ان کو گالی دی جاتی ہے تو گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیتے. فرمایا کہ حضرت پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، ہم تو تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں. پیغمبر سے کہا جا رہا ہے ہم تو تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ تم جھوٹے ہو، یہ کہا جا رہا ہے. پیغمبر اس گالی کا جواب بھی کیا دیتا ہے کہ یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اے قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، مجھے تو اب رب العالمین نے کام دے کر بھیجا ہے، وہ کام کر رہا ہوں. پیغمبر اس طرح جواب دیتے. تو یہ فکر چست کرنا، تانے دینا، یہ کام مصلح کا اور داعی حق کا یہ کام نہیں. داعی حق کا کام یہ ہے کہ محبت سے دعوت دے، پیار سے دعوت دے. جس کو بلانا ہے حق کی طرف تو اس کو شفقت کے ساتھ بلائے، اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرے اور اس کے نتیجے میں وہ قبول حق پر آمادہ ہو. ایک بات یہ فرمائی. پھر ایک فقرہ جو میں اس کو سنانا چاہ رہا تھا، ارشاد فرمایا، عجیب و غریب بات ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب بھی اپنی زبان سے یا قلم سے کوئی بات نکالو، اپنی زبان سے یا قلم سے جب بھی کوئی بات نکالو تو پہلے یہ سوچ لو کہ مجھے یہ بات کسی عدالت میں ثابت کرنی ہے. اگر عدالت میں ثابت کر سکتے ہو اس بات کو تب تو منہ سے نکالو، اور اگر عدالت میں ثابت کر نہیں سکتے، تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے، تو نہ زبان سے نکالو نہ قلم سے نکالو. کیوں؟ اس واسطے کہ واقعتاً بھی دنیا میں یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے کہ تم نے کسی کے خلاف کوئی بات کہہ دی، اس نے تمہارے اوپر مقدمہ کر دیا کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے، ثابت کریں اس کو. واقعی مقدمہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے. اب اگر یہ مطالبہ ہو گیا تو کہاں سے لاؤ گے ثبوت؟ اگر تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے، تمہیں منہ سے بھی نکال دی، زبان سے بھی نکال دی، کہاں سے ثابت کرو گے؟ نتیجہ یہ کہ اس میں دنیا کے اندر بھی رسوائی کا سامنا ہو سکتا ہے. اور اگر بالفرض دنیا کی کسی عدالت میں تمہارے خلاف مقدمہ نہ ہوا تو ایک آخری عدالت تو آخرت میں آنی ہی آنی، اللہ جل جلالہ کے سامنے پیش ہونا. اس عدالت میں تمہیں اپنے ہر قول و فعل کا جواب دینا ہے. لہذا اگر تم نے کوئی بات زبان سے نکالی ہے یا قلم سے نکالی ہے اور اس طرح نکالی ہے کہ تمہارے پاس اس کا ثبوت موجود نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو پکڑ ہونی ہے. اور وہ شخص جس کے خلاف تم نے زبان سے بات نکالی وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اپنے مسلک کا ہو یا دوسرے مسلک کا ہو، لیکن اگر تم نے کوئی غلط بات منسوب کی ہے چاہے مسلمان کی طرف، چاہے کافر کی طرف، چاہے دوسرے مسلک والے آدمی کی طرف، تو پکڑ تو ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. العیاذ باللہ العلی العظیم. اس واسطے جب تک یہ نہ کر لو، یہ فیصلہ کر لو کہ یہ میں آیا جو بات کہنے جا رہا ہوں یا جو لکھنے جا رہا ہوں اسے میں عدالت میں ثابت کر سکتا ہوں، میرے پاس اتنا ثبوت موجود ہے کہ نہیں. اگر ہے تو بے شک کہہ دوں، اگر نہیں ہے تو پرہیز کرو. حقیقت یہ ہے کہ ایسا اصول بتا دیا کہ الحمدللہ ساری عمر کام دیتا ہے.
اور یہ جو بے تحقیق بات کہنے اور لکھنے کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اگر انسان اس اصول کو مد نظر رکھ لے تو سارے اس جھگڑوں سے بچ جائے۔ تو یہ جو بدگمانی پیدا ہو رہی ہے، یا جس کے بارے میں تم کوئی بات نقل کر رہے ہو بغیر ثبوت کے، تو پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سے بڑا امام مجتہد، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی بات منہ سے نکالتا ہوں تو منہ سے نکالنے سے پہلے اپنے اوپر جنت اور جہنم دونوں کو پیش کرتا ہوں کہ یا میرا ٹھکانہ یہاں ہونا ہے یا وہاں ہونا ہے، اور پیش کرنے کے بعد پھر دیکھتا ہوں کہ یہ بات جو میں نکالنے جا رہا ہوں یہ مجھے جنت کی طرف لے جانے والی ہے یا جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، پھر بات نکالتا ہوں منہ سے۔ اور آج ہم لوگوں نے زبان کو استعمال کرتے وقت، زبان کو اور قلم کو استعمال کرتے وقت غفلت کا یہ عالم ہے کہ کینچی کی طرح چل رہی ہے زبان، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جو لفظ منہ سے نکل رہا ہے وہ کیا نکل رہا ہے، اور اس لفظ کا انجام کیا ہونا ہے آخرت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جواب ہوگا۔ قرآن نے صاف صاف لفظوں میں، غیر مبہم لفظوں میں کہہ دیا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان جو بات بھی منہ سے نکالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہ ٹیپ ریکارڈر تو آج پیدا ہوئے، لیکن اللہ جل جلالہ کے ہاں جب سے انسان پیدا ہوا، جب سے کوئی بات کرتا ہے، ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اور ایسا ریکارڈ ہو رہا ہے کہ جب وہ چلایا جائے گا الیاذ باللہ العلی العظیم۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب مشرکوں سے کہا جائے گا کہ تم نے کیوں شرک کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیوں ٹھہرایا تھا، تو شروع میں وہ چاہیں گے کہ جھوٹ بول کے اپنی جان بچا لیں، کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم نے تو شرک نہیں کیا تھا، جھوٹ بول جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تم کہتے ہو تم نے شرک نہیں کیا تھا، چلو تمہارا اب ریکارڈ چلائیں۔ تو ریکارڈ کیسے چلے گا کہ ان کے جو اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں، ان سے کہا جائے کہ تم بولو، ہاتھ اور پاؤں بولیں گے اور وہ گواہی دیں گے کہ ہاں یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس نے شرک کیا تھا، اور ہم کو یعنی اعضاء جوارح کو، ہاتھ پاؤں کو اے اللہ آپ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا، وہ گواہی دے۔ تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وقت آئے گا تو اس وقت وہ ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے، اور اس وقت وہ وقت آئے گا جس کو قرآن نے کہا ہے کہ کافر اس وقت یہ سمجھیں گے، یہ تمنا کریں گے کہ لو تسویٰ بہم الارض، کاش کہ ان کو زمین سے ملا کر برابر کر دیا جائے، کہ اب ان کا وجود مٹ جائے کہ پھر ہمیں اتنا بڑا عذاب جہنم کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ تو جو کچھ تمہارے منہ سے نکل رہا ہے ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اور ریکارڈ چلے گا قیامت کے دن۔ لہذا یہ نہ سمجھو کہ بات منہ سے نکل گئی تو نکل گئی، وہ نکل کر کہیں غائب نہیں ہوئی، کہیں فنا نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محفوظ ہے۔ کسی بھی انسان کے بارے میں کوئی لفظ منہ سے نکالنے سے پہلے، کیسے امام صاحب فرماتے ہیں، پیش کر لو اپنے آپ کے اوپر جہنم کو بھی اور جنت کو بھی، کہ یہ لفظ یہ مجھے جنت میں لے جانے والا ہے یہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ تو بدگمانی کی بنیاد پر جو باتیں چلائی جاتی ہیں معاشرے کے اندر، فساد پھیلا ہوا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم بدگمانی لے کے بیٹھ گیا کسی کے بارے میں، لیکن کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ذرا تحقیق کرو، اسی آدمی سے پوچھ لو کہ بھئی یہ واقعہ ہوا تھا، اس کی بنا پر میرے دل میں یہ بدگمانی پیدا ہوئی، تو اس کی حقیقت کیا ہے، تو وہ بعض اوقات بتا دیتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل بے بنیاد گمان تھا جو تم نے کیا۔ کتنی مرتبہ زندگی میں یہ واقعات پیش آتے ہیں کہ بدگمانی کے نتیجے میں دو آدمی روٹھے بیٹھے ہیں، یہ اس سے نہیں ملتا، وہ اس سے نہیں ملتا، یہ اس کی طرف سے دل میں پہاڑ لیے بیٹھا ہے، وہ اس کی طرف سے دل میں پہاڑ لیے بیٹھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے روادار نہیں،
کیوں؟ دل میں کچھ شکایتیں ہیں، ان شکایتوں کی وجہ سے پہاڑ بنائے بیٹھے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو توفیق دی دونوں کے درمیان صلح کرانے کی، کہا کہ بھئی یہ شخص تمہارے سے یہ شکایت رکھتا ہے اور دوسرا یہ شکایت رکھتا ہے، آمنے سامنے بیٹھے، آمنے سامنے بیٹھنے کے نتیجے میں اس نے حق جو بات تھی وہ واضح کر دی، وضاحت پیش کر دی، تو وضاحت سے معلوم ہوا کہ دونوں بے بنیاد باتوں پر روٹھے بیٹھے تھے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان بھائی کے دل میں کی طرف سے دل میں بدگمانی پیدا ہو تو بجائے اس کو دل میں لے کر بیٹھنے کے بہتر ہے کہ مناسب تنہائی میں اس سے بات صاف کر لو کہ بھائی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے، حقیقت جو ہے وہ بتا دیجیے، تو تاکہ اگر واقعی غلطی ہوئی ہے اس سے تو شاید اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے صحیح ہونے کی، اور اگر واقعی غلطی نہیں ہوئی ہے تمہاری غلط فہمی دور ہو جائے، یہ طریقہ اختیار کر لو تو دل صاف ہو جائے، دل میں میل نہ بیٹھے۔ تو بھائی سب سے پہلا ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اصلاح ذات البین کے سلسلے میں یہ ہے کہ خدا کے لیے بدگمانی سے بچو، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ عجیب لفظ استعمال فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا گمان جو ہے یہ بدترین جھوٹ ہے، بدترین جھوٹ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ زبان سے اگر تم کوئی جھوٹ بولتے ہو تو بعض اوقات اس کا اتنا فساد نہیں ہوتا جتنا کہ دل میں کسی کی طرف سے بدگمانی بٹھا لینے کے نتیجے میں فساد پھیلتا ہے۔ لہذا یہ بدترین جھوٹ ہے یہ جو تم دل میں لے کر بیٹھ جاتے ہو، اس کو نکالو خدا کے لیے، اس کو دل سے ختم کرو۔ اللہ جب اللہ جلالہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں اس ارشاد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں سے یہ بدگمانیاں دور فرما دے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب باتیں تھیں، فرما دیتے بھائی کسی آدمی پر اگر تنقید کرنی ہو، کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، کسی آدمی پر تنقید اس کے کسی غلط عقیدے کی وجہ سے، اس کے غلط عمل کی وجہ سے تنقید کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو تنقید کر لو لیکن بدگمانی اور بد زبانی سے بچو۔ دو لفظ استعمال فرمایا کرتے تھے، بدگمانی اور بد زبانی سے بچو، یعنی بلا وجہ کا بغیر تحقیق کے گمان نہ کرو اور کوئی ایسا ثقیل لفظ استعمال نہ کرو کہ جو اس کے استحقاق سے زائد ہو۔ بد زبان، گالی گلوچ سے، اس قسم کے الفاظ سے پرہیز کرو، جو جتنی تنقید کرنی ضروری ہے اس حد تک اس تنقید کو رکھو، اس سے آگے بڑھو گے تو فساد پیدا ہوگا۔ یہ جو فرقہ واریت پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں، یہ فرقہ واریت جو پھیلی ہوئی ہے کہ مسلمان جو ہے مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس نے اپنا نام دیوبندی رکھا ہوا ہے، اس نے اپنا نام بریلوی رکھا ہوا ہے، اس نے غیر مؤل حدیث رکھا ہوا ہے، اس نے فلاں رکھا ہوا ہے، یہ آپس میں الگ الگ فرقے بنے ہوئے ہیں۔ اور فرقہ چلو بھائی اختلاف ہو جاتا تو کوئی بات نہیں تھی، اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن وہ لڑائی جھگڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف کی شکل اختیار کر مسلمان بٹ گئے ہیں ٹولیوں میں۔ قرآن نے کہا تھا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تو اس طرح ٹولیوں میں نہ بٹو، لیکن بٹ گئے۔ وہ اس وجہ سے بٹ گئے ہیں کہ اختلاف رائے جو ہے وہ اختلاف رائے کے درجے میں نہیں رہا، بلکہ اس کے ساتھ بدگمانی اور بدزبانی شامل ہو۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فقرہ پہلے بھی سنایا تھا میں نے آپ کو، وہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا کسی سے اختلاف ہو نظریاتی تو اس اصول کو یاد رکھو کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں، اپنے کو چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ یعنی اپنے یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنا مسلک چھوڑ کے بیٹھ جاؤ اتحاد کی خاطر، نہیں، جس کو حق سمجھتے ہو اسی کے اوپر باقی رہنا ضروری ہے۔ اور چھیڑو نہیں کے معنی یہ ہے کہ تنقید تو بے شک کرو، برا جو غلط ہے اس کو غلط کہنا پڑتا ہے، ناحق کو ناحق کہنا پڑتا ہے، لیکن اس کے اندر بدگمانی اور بد زبانی سے پرہیز کرو۔ یہ بدگمانی اور بد زبانی ہی ہے جو اختلاف کو فرقہ واریت میں تبدیل کرتی ہے۔
اختلاف تو جب تک کہ انسان موجود رہیں گے ان کے درمیان سوچ کا اختلاف بھی رہے گا، لیکن وہ فرقہ واریت میں اور لڑائی جھگڑے میں تبدیل ہوتا ہے بدگمانی سے اور بدزبانی سے۔ بدگمانی سے بھی بچو اور بدزبانی سے بھی بچو، ان دو چیزوں سے بچتے ہوئے ناحق کی تردید کرو، بے شک کرو، اور اس ناحق کی تردید تنقید بھی کرو، اپنے مسلک کو بیان بھی کرو، لیکن ان دو چیزوں سے بچو، اس واسطے کہ اس کی اجازت کسی حال میں بھی نہیں کہ کسی بھی شخص کے خلاف بدگمانی کی جائے یا کسی کے خلاف بدزبانی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو ان ہدایات اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے سے فساد کو دور فرما دے۔ آج اسی حد تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس حدیث کے جو باقی اجزاء ہیں اللہ جل جلالہ نے توفیق عطا فرمائی تو آئندہ مجالس میں اس کی تفصیل کروں گا۔ یہ اعلان یہ کرنا تھا کہ مجھے 2 دن کے بعد سفر میں جانا ہے، اس لیے 2 اتوار ایسے گزریں گے کہ ان میں یہاں نہیں ہوں گا غالباً، تو اس واسطے 2 ہفتے اتوار کے دن یہاں تعطیل رہے گی، یعنی یہ مجلس نہیں ہوگی۔ البتہ بیت المکرم کے اندر مولانا عبدالرؤف صاحب اتوار کو بیان فرماتے ہی ہیں، جن حضرات کو وہ چاہیں تو وہاں بیت المکرم میں اتوار کے دن مجلس ہوگی، اس میں تشریف لا سکتے ہیں، لیکن 2 ہفتے 2 اتوار یہاں پر بیان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ نے زندگی دی تو 2 ہفتے کے بعد پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اصلح ذات بيننا اللهم اصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن واخرجنا من الظلمات الى النور اللهم الهمنا مراشد امورنا واعزم لنا على رشد امرنا اللهم انا نستعينك على طاعتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا به فأعطنا منها ما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين فأعطنا منها ما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما اے اللہ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے معصیتوں سے منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے دین کے تمام اجزاء پر اپنی رحمت سے عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم بے ہمت ہے ہمیں ہمت عطا فرما بے حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما اے اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما یا اللہ اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اس پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اس پر استقامت عطا فرما یا اللہ دین کے ہر شعبے پر دین کی ہر تعلیم پر ہمارے قلوب کو منشرح فرما اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ پورے دین کے اوپر جیسا کہ آپ چاہتے ہیں اللہ اپنے رحمت سے اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہر طرح کے شر سے ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں ہمیں شفا کامل و عاجل عطا فرما جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما جو مشکلات کا شکار ہے اللہ اپنے رحمت سے ان کی مشکلات کو دور فرما یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما یا اللہ اپنی رحمت سے سب کی مشکلات کو آسان فرما جو لوگ ہم سے دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان کی مرادوں کو بھی پورا فرما یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت فرما
اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.